جرمنی سے ایک اور دوست ہیں سنوری صاحب ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بھی بتایا کہ 2010 میں میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ہاسپٹل میں داخل ہوا. چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ پھیپھڑوں میں پانی آ گیا، اور پانی آنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، جن سے یہ پتہ چلا کہ دل کا والو بھی خراب ہے اور اس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی آیا، اور والو کے اوپر کچھ جراثیم بھی ہیں جن کا فوری علاج ضروری تھا. تو کہتے ہیں مجھے ایمرجنسی میں رکھا گیا اس امید پر کہ دوائیاں وغیرہ دیں گے اور جراثیم خود ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا اور دل جو تھا وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا. آخر ڈاکٹروں نے آپریشن کا فیصلہ کیا تو مجھے آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا. تقریباً 5 گھنٹے کے آپریشن کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو مجھے بتایا گیا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا. آپریشن کے چند دن بعد وارڈ میں وہ ڈاکٹر جنہوں نے میرا آپریشن کیا تھا وہ مجھے ملنے آئے. اس وقت وارڈ میں کہتے ہیں میرے علاوہ 3 جرمن مریض اور بھی تھے. ڈاکٹر نے خاکسار سے ایک عجیب و غریب سوال کیا. اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتا دیا. ڈاکٹر کہتا نام تو مجھے پہلے ہی پتا ہے. تو اس کے بعد ڈاکٹر نے خاکسار کو ایک بات بتائی جسے سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اب وہ ڈاکٹر کی زبانی وہ بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر کی زبانی وہ بات یوں تھی کہ آپریشن والے دن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. خاکسار کو بے ہوش کر کے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا. طبیعت ٹھیک یعنی ڈاکٹر کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کی تو تھی نہیں، ان کی تو یہ تو بیمار تھے، ان کا تو آپریشن ہونا ہی تھا، لیکن ڈاکٹر کی طبیعت خود اپنی ٹھیک نہیں تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں آج آپریشن نہ کروں، لیکن ان کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا. اور ڈاکٹر کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کو گھبراہٹ اور پریشانی بھی تھی، لیکن اس نے آپریشن کرنا بھی اس کے لیے ضروری تھا. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ کوشش کے باوجود ان کے لیے آپریشن کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ میں کچھ تازہ ہوا لینے کے لیے اور طبیعت کو سنبھالا دینے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے میں کچھ دیر باہر جا کے کھلی ہوا میں بیٹھتا ہوں. تو کہتے ہیں میں باہر گھاس پہ آ کے بیٹھ گیا. اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آ کر ان کے ڈاکٹر کے پاس آیا اور ڈاکٹر کے کندھوں کو تھپ تھپایا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر نے دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا. یہ پیغام دے کے تھپ تھپا کے اس کے کندھوں کو اور یہ بات کہہ کے تو وہ چلا گیا. ڈاکٹر کو وہ آدمی نظر نہیں آیا بات کرنے والا. تو بہرحال ڈاکٹر بہت حیران ہوا کہ وہ آدمی کہاں چلا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ڈاکٹر جو تھا وہ آپریشن تھیٹر میں آیا، بغیر کسی پریشانی کے اس نے میرا آپریشن کیا جو الحمدللہ کامیاب رہا. خاکسار نے اس سے پوچھا کہ کیا نظر آنے والے شخص کی داڑھی بھی تھی؟ اب یہ ہمارا خادم جو ہے وہ ڈاکٹر سے سوال کر رہا ہے کہ نظر آنے والا جو شخص تھا کیا اس کی کوئی داڑھی بھی تھی؟ تو ڈاکٹر نے جواب دیا کہ ہاں. پھر ڈاکٹر یہ بات بتا رہے تھے اور میری آنکھوں سے پھر آنسو رواں ہو گئے. یہ ساری بات کمرے میں موجود باقی دوست بھی سن رہے تھے. تو خاکسار نے اپنے موبائل پہ حضور کی تصویر جو تھی وہ نکالی اور ڈاکٹر کو دکھائی. تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ تصویر میرے پاس کہاں سے آئی ہے، کیونکہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے مجھے آ کے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ جاؤ جا کے آپریشن کرو، کچھ نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اسی وجہ سے تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو، کون تم، کیونکہ آج میری زندگی میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں موجود باقی لوگ بھی حیران تھے. ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کو آپ کی اتنی فکر تھی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہمارا تو ایمان ہے، یہ ہمارے خلیفۃ المسیح تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ان کو دعا کے لیے خط لکھ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ سنوار دیتا ہے، اور یہ ہمارے آقا کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور جب وہ ساتھ ہوں تو پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ دیتا. خاکسار 2 مہینے اسپتال میں رہنے کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ صحت یاب ہو کے گھر آ گیا.